بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حجر اسود کے بارے میں شاید آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ یہ پتھر جنت سے لائی گئی ہے اور اس وقت اس کی رنگ سفید تھی جو کہ آپ کالی ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ اس کی رنگ کیوں کالی ہو گئی ہے اور اس پر ایسے کون سے واقعات گزرے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتھر آج اپنی اصلی حالت اور شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں چند بڑے اسلامی کتب میں آپ تک تقریباً 6 بڑے واقعات اور حادثات لکھے گئے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ان واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناح نے قبیلہ بنی جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کی کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنی جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے پر اور اس کے سنہرے پر نالے کو اکاڑ ڈالا اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی اور 7 ذوالحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا گیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریفہ کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کی استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو سنبر بن حسن، جس کا تعلق بھی قرامتین کے قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کر لیا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر کے رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ ایسے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غور کی یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑ سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گناونی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ چوتھے نمبر پر ہے سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العابدی تھا جو کہ ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربے حجر اسود پر لگا لیے۔ جیسے اس کی کرچا اڑ گئی، وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس ایک موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ
شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چھٹے نمبر پر جو واقعہ ہے، سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہی ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو ایس وادر العقل افغانی نے نکال کر باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں 8 ٹکڑوں پر مشتمل ہے اور اس وقت سے آپ تک یہ 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیے۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائے۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا تھا۔ 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الرازی واللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ اس پتھر کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس پتھر اور اس مقام کا زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔